حیدرآباد کی راجندر نگر پولیس نے فنکشن ہالز میں سونے کے زیورات کا سرقہ کرنے والی خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ شیخ شاہین بیگم جو بنڈا گوڑا کے علاقے راکنڈا کی رہنے والی بتائی گئی ہے، اس کے خلاف راجندر نگر زون پولیس نے سسپیکٹ شیٹ بھی کھول دی ہے۔ پولیس کے مطابق جنوری کے مہینے میں سٹی پیلس فنکشن ہال میں پیش آئے چوری کے واقعے میں بھی یہی خاتون ملوث تھی۔ اس واقعے میں اس نے تقریباً 50 گرام سونے کے زیورات چرا لیے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ فنکشن ہال آنے والوں کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ وہ مہمان کے طور پر فنکشن ہال کے اندر داخل ہو جاتی اور کرسیوں پر رکھے ہینڈ بیگز پر نظر رکھتی، خاص طور پر قیمتی اشیاء والے بیگز کو نشانہ بنا کر چوری کر کے فرار ہو جاتی تھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمہ کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے۔ ماضی میں وہ اپنے شوہر کے قتل کے مقدمے میں ملوث بتائی گئی ہے۔ یہ مقدمہ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور عدالت نے اس خاتون کو عمر قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فنکشن ہال، بازار، بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن جیسے ہجوم والے مقامات پر اپنے ہینڈ بیگز کا خاص خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیگ کو بغیر نگرانی کے نہ چھوڑ دیں۔ بیگ کی زپ اچھی طرح بند رکھیں۔ ضرورت کے بغیر زیادہ نقد رقم یا قیمتی اشیاء ساتھ نہ رکھیں۔ ہجوم والی جگہوں پر بیگ کو پیچھے کے بجائے سامنے کی طرف رکھیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ٹکر مارے یا توجہ ہٹانے کی کوشش کرے تو فوراً محتاط ہو جائیں۔ کسی بھی مشکوک حرکت یا چوری کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ سکندرآباد کے یشودا اسپتال میں ایک نقلی ڈاکٹر کا واقعہ منظر پر آیا۔ ایک ایپرن پہنی ہوئی خاتون مریض کے علاج کے بہانے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مریض کے تمام رشتہ داروں کو کمرے سے باہر بھیج دیا، پھر مریض کو بے ہوش کر کے تقریباً 10 تولہ سونا لے کر فرار ہو گئی۔ اولڈ بوئن پلی کی سدھارانی نامی خاتون بیماری کے باعث اسپتال میں شریک تھی۔ جب اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا تو ایک ایپرن پہنی ہوئی لیڈی ڈاکٹر اس کے کمرے میں آئی اور رشتہ داروں کو باہر جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب رشتہ دار دوبارہ اندر گئے تو دیکھا کہ سدھارانی بے ہوش پڑی ہے اور اس کے پاس موجود زیورات غائب ہیں۔ رشتہ داروں کے مطابق تقریباً 10 تولے سونا چوری ہو گیا۔ پولیس CCTV فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق وہ خاتون نرسنگ اسٹاف کے کمرے میں جاتی ہوئی نظر آئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے میڈیسی ضلع کے کاپرا سرکل میں واقع ساؤتھ کملا نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع میں ملاوٹی دودھ کے معاملے میں ایک اور خاتون کی موت ہو گئی۔ اس طرح اس واقعے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 13 تک پہنچ گئی ہے۔ ملاوٹی دودھ پینے کے بعد گردوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کئی متاثرین کو اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ آج بی ویرا لکشمی نامی اس خاتون کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس واقعے میں مزید 7 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مغربی دہلی کے علاقے مٹیالہ میں چہارشنبے کی درمیانی شب مچھلی مارکیٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے مطابق رات تقریباً 11:55 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد 23 فائر انجن موقع پر روانہ کیے گئے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ بجھانے کا عمل کافی دیر تک جاری رہا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ آگ کی لپیٹ میں چند دکانیں اور قریب میں موجود کچھ جھونپڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں 4 مارچ کو پانی سے بھرے غبارے کے معاملے پر 26 سالہ نوجوان کی پٹائی سے موت کے بعد کچھ کشیدگی بھی پیدا ہوئی تھی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے مقام اس واقعے کی جگہ سے چند کلومیٹر دور ہے اور اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ بھر میں بڑھتی ہوئی گرمی اور تپش کے پیش نظر محکمہ تعلیمات نے 16 مارچ سے 23 اپریل تک تمام اسکولوں کو نصف دن یعنی کہ ہاف ڈے تک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے اوقات کے مطابق تمام سرکاری و خانگی اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک کام کریں گے۔ سرکاری اور مقامی اداروں کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں طلباء کو دوپہر 12:30 بجے کھانا فراہم کرنے کے بعد گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ ایسے اسکول جہاں 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز قائم ہیں وہاں تدریسی عمل دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، کیونکہ صبح کے سیشن میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ ان مراکز والے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو پہلے دوپہر کا کھانا کھلایا جائے گا اور اس کے بعد کلاسز شروع ہوں گی۔ امتحانات کے اختتام کے بعد یہ اسکول بھی دوبارہ اپنے معمول کے وقت صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے واپس آ جائیں گے۔ تعلیمی سال کی تکمیل پر 24 اپریل سے 11 جون تک گرمی کی تعطیلات رہیں گی اور نئے تعلیمی سال 2026 اور 27 کا آغاز 12 جون سے ہوگا۔
उत्तर प्रदेश के जिले श्रावस्ती में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों के दरमियान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक गैस एजेंसी के बाहर सुबह से खड़ी खवातीन की भीड़ में धक्कम-पील के दौरान एक खातून गिरकर बेहोश हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोग कई घंटों से सिलेंडर हासिल करने के लिए लाइन में खड़े थे और अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से धक्कम-पील शुरू हो गई, जिसके नतीजे में खातून जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वहां मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर उसे संभाला। इस वाक़े के बाद आवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। कई अफराद का कहना है कि मुल्क भर में गैस सिलेंडर की किल्लत और कीमतों के मसले पर लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमत इस मसले पर संजीदा नजर नहीं आ रही। बाद लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम बुनियादी जरूरियात के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि सियासी जलसे और तकारीर जारी हैं। तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात का आगाज 14 मार्च से शुरू हो रहा है और जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। हुकाम ने वादा किया है कि इम्तिहान शुरू होने के मुकर्रर वक्त के बाद सिर्फ 5 मिनट की ताखीर यानी सुबह 9:35 तक की गुंजाइश दी जाएगी। उसके बाद किसी भी तालिब इल्म को मरकज इम्तिहान में दाखिल की इजाजत नहीं होगी। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहानी मराकज पर 1 घंटा कबल पहुंच जाएं। इस बार रियासत भर में कायम करदा 2676 मराकज पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तिहान देंगे, जिनमें 1,582 सरकारी और 1,094 खानगी स्कूलों के मराकज शामिल हैं। इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए मराकज को नो सेल फोन जोन करार दिया गया है। ये पाबंदी न सिर्फ तलबा बल्कि इम्तिहानी अमले, स्क्वाड और मुआयना करने वाले आला ओहदेदार पर भी लागू होगी। अगर कोई ओहदेदार ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि पेपर लीक करने की सूरत में मुलाजिमत से बर्खास्तगी की सजा दी जाएगी। गैस की किल्लत और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जिसकी वजह से वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गए हैं। एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफे ने ऑटो चलाने वाले हजारों खानदानों को मुश्किल से दो चार कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑटो ड्राइवरों को गैस रिफिल करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर है। उनका कहना है कि दिन का आधा वक्त सिर्फ गैस की तलाश में गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो सवारियां नहीं उठा पाते और उनकी यौमिया कमाई आधी से भी कम रह गई है। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर भी नजर आने लगे हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बाद न सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, बल्कि खाना पकाने के तेल, दालों और दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से दरामद होने वाले कुकिंग ऑयल, दालों और तेल के बीजों की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। किराना स्टोर से लेकर ऑनलाइन मार्केटों तक बेशतर अशिया महंगी हो चुकी है। कुकिंग ऑयल यानी खुर्दनी तेल की कीमतों में फी लीटर 15 से 25 रुपए तक का इजाफा हुआ है। सूरजमुखी के तेल की कीमत जो फरवरी के अवाखिर तक तकरीबन 150 रुपए फी लीटर थी, अब बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच गई है। इस तरह मूंगफली के तेल और पाम ऑयल की कीमतों में भी 15 से 20 रुपए फी लीटर तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।